دو بڑی عالمی طاقتوں کی آویزش اور لمبی سرد جنگ کے بعد سے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ نئے اتحاد بن رہے ہیں، پرانی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سرد جنگ کے بعد سے دنیا میں جو عدم توازن اور کنفیوژن کی صورتحال تھی، اس میں وقت کے ساتھ نئے متحارب بلاکس بنتے گئے۔ چین کی فوجی پریڈ میں روس، چین اور شمالی کوریا کا یکجہتی کا اظہار لازمی طور پر امریکہ کے نئے متحارب فریق کے ابھرنے کا آغاز ہے۔ یہ نیا مقابلہ کیا رخ اختیار کرے گا، یہ تو آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن بدلتی دنیا میں سب سے زیادہ کنفیوژن غیر محفوظ اور اکیلے مسلم ممالک ہی ہیں۔ سرد جنگ کے دوران دو عالمی طاقتوں کی لڑائی کی وجہ سے بیشتر مسلم ممالک غلامی سے آزاد ہوئے۔ سرد جنگ کے دوران زیادہ تر مسلمان ممالک ماسوائے چند ایک کے امریکہ اور یورپ کے اتحادی رہے، مگر سرد جنگ کے دوسرے بڑے حریف کا لیبیا، عراق، ایران اور شام کو بھی بڑا سہارا رہا۔ ایک زمانے میں مصر بھی روس کا اتحادی رہا، مگر پھر انور السادات نے اپنا وزن امریکی پلڑے میں ڈال دیا۔ 9/11 کے بعد مسلم دنیا نشانہ بن گئی۔ افغانستان کے بعد عراق کی باری آئی، صدر صدام رخصت کیے گئے اور پھانسی چڑھائے گئے۔ لیبیا میں خانہ جنگی ہوئی اور صدر قذافی قتل ہو گئے۔ شام میں خون ریز جنگ ہوئی۔ دہائیوں سے حکمران خاندان کے بشار الاسد کو فرار ہو کر ماسکو میں پناہ لینی پڑی، اور پھر غزہ اور لبنان پر حملوں میں امریکہ اور اسرائیل مخالف فلسطینی حریت پسندوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ آخر میں ایران کی باری آئی اور چند ہی دنوں میں ایران کے ایٹمی اثاثے اور قابل ترین جرنیل اور سائنسدان سب رخصت کر دیے گئے۔ گویا اسلامی دنیا میں امریکہ مخالف بلاک کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ میری حقیر رائے میں، جس کے پہلے بھی میں ان کالموں میں اظہار کر چکا ہوں، روس نے مشرق وسطی اور مسلم ممالک سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور بدلے میں صرف یوکرائن مانگ لیا ہے۔ نئی صورتحال اسلامی دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک طرف تو ان میں سرے سے نہ اتحاد اور نہ مستقبل قریب میں اس کا امکان ہے، دوسری طرف نئے بننے والے بلاکس میں کہیں بھی ان کے پاس فیصلہ کن اختیار ہے اور نہ ہی انہیں اہم ترین حیثیت حاصل رہی ہے۔ چین اور روس امریکہ کی مخالفت میں عراق، ایران، لیبیا، شام اور یمن کی حمایت کرتے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ روس اور چین دونوں کو اسلامی انتہا پسندی کا سامنا ہے، اور وہ خود اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے وسائل صرف کر رہے ہیں۔ گویا کسی بھی مسلم ملک کے انتہا پسندانہ مذہبی عزائم کے خلاف امریکہ، روس اور چین اکٹھے ہوں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت سے پہلے برطانیہ اور فرانس نے افریقہ کے اکثر مسلمان ممالک کو اپنی کالونی بنا لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کے قیام اور سرد جنگ کے آغاز کے بعد سے مسلمان ممالک کو آزادی خود مختاری یا نیم آزادی ملی، تو عمومی طور پر دو طرح کے رد عمل سامنے آئے۔ اکثر مسلم ممالک کا حکمران طبقہ مغربی ممالک کو اپنا حلیف بنا کر خود کو طاقتور سمجھنے لگا۔ عوامی طور پر معاشرہ مغرب کی سائنسی ترقی اور جدید طرز زندگی سے متاثر ہوا۔ مغربی تعلیم، طور طریقوں اور فلسفہ زندگی نے مسلمانوں پر گہرے اثرات ڈالے۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں کمالسٹ تحریک نے جنم لیا۔ مصر میں محمد ابدخ نے نظام تعلیم میں تبدیلیاں اور نئی اسلامی تشریحات پر زور دیا۔ سعد زغلول نے برطانیہ سے آزادی کی تحریک چلائی۔ عراق میں ینگ ترک تحریک اور کمالسٹ تحریک کے زیر اثر مغرب اور اسلام کے ملاپ سے نئی سوچ نے جنم لیا۔ ہندوستان میں سر سید احمد خان اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کو تعلیم، اتحاد اور نئے نظریات سے ہم آہنگی کا درس دیا۔ علامہ محمد اقبال نے تو مسلمانوں کو مغرب سے مرعوبیت کی بجائے اپنی شناخت قائم رکھنے پر بھی زور دیا۔ مغرب سے متاثرہ تحریکوں کے بالکل مخالف ایک نئی سوچ نے بھی جنم لیا، جس میں مسلمانوں کے زوال کو مذہبی فکر سے دوری کے ساتھ جوڑا اور مسلمانوں کی مذہبی نشاط ثانیہ پر زور دیا گیا۔ ترکی کے اندر کمالسٹ حکمرانوں نے اسلام پسند تحریکوں کو اٹھنے نہ دیا، مگر ابھی تک ان تحریکوں کے اثرات اردوان کی شکل میں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ تاہم مصر میں اخوان المسلمین اور پاکستان میں جماعت اسلامی نے مکمل اسلامی نظام کو مسلمانوں کا ہدف
اور ان کی ترقی کا واحد راستہ قرار دیا۔ جماعت اسلامی نے چند مستثنیات کے علاوہ پرامن سیاسی تحریک کے ذریعے اسلامی انقلاب کا راستہ اپنائے رکھا، مگر اخوان المسلمین پر تشدد راستے پر گامزن ہو گئی، اور اس کے اثرات نہ صرف مصر میں انور السادات کے قتل پر منتج ہوئے، بلکہ اس قتل کا معاون ایمن الظواہری پاکستان میں بے نظیر بھٹو کے قتل کا منصوبہ ساز بھی نکلا۔ اخوان کی سوچ میں انتہا پسندی آتی گئی۔ افغانستان کے اندر روس کے خلاف جنگ نے دنیا بھر کے مسلم انتہا پسندوں کو اسلامی جہاد کے نام پر اکٹھا کیا۔ اس زمانے میں اس کا ذکر امریکہ کی حمایت حاصل تھی، چنانچہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک حتیٰ کہ امریکہ اور روس تک اس کے اثرات پہنچے۔ 9/11 نے امریکہ کو جہادی خطرے کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا اور ماسکو کے اندر چچنیا کے افغانستان میں تربیت یافتہ جہادیوں نے سینکڑوں شہریوں کو قتل کیا، جس سے دنیا بھر میں جہاد کے ذریعے اسلامی نشاط الثانیہ کا خواب ادھورا رہ گیا۔ حزب اللہ کی لبنان میں تباہی اور غزہ میں حماس قیادت کے خاتمے کے بعد اسلامی دنیا ایک دفعہ پھر بڑے فکری بحران کا شکار ہے۔ ایک طرف اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور دوسری طرف نئے زمانے کے ساتھ قدم بھی ملا کر چلنا ہے۔ حالیہ SCO اور پھر چین کی فوجی پریڈ کے بعد پہلی بار امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے روس، چین اور شمالی کوریا کے اتحاد پر منفی رد عمل آیا۔ اس نئی پیش رفت کے بعد اسلامی ممالک کے لیے ایک نیا مخمصہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آنے والے دور میں کس راستے کا انتخاب کریں گے۔ روس یا چین کی کسی بھی اسلامی ملک سے دشمنی نہیں، مگر چین کی فوجی پریڈ میں صرف جن 2 مسلم ممالک کی شرکت کا نمایاں طور پر نام لیا گیا، ان میں پاکستان اور عمان شامل ہیں۔ کسی زمانے میں امریکہ کا قریب ترین حلیف اسلامی ملک سعودی عرب تھا، لیکن حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد سے پاکستان بھی امریکہ کے قریب ترین حلیفوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ یہ بھی قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور مصالحت میں پاکستان نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ حیران کن طور پر پاکستان چین کے بھی بڑے اتحادیوں میں نہ صرف شمار ہوتا ہے، بلکہ حالیہ فوجی پریڈ میں اس کا اظہار بھی ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں توازن رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر بدلتے ہوئے حالات میں مسلم ممالک بالعموم اور پاکستان بالخصوص 2 راہ پر کھڑے ہیں۔ مسلم دنیا میں اس وقت کوئی ایسا بڑا لیڈر یا ملک نہیں جس کی قیادت پر سب کا اتفاق ہو۔ فکری اور نظریاتی طور پر مذہبی انتہا پسندی کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کے بعد سے طالبان، القاعدہ، اخوان، ISIS کے راستے پر چلنا خطرناک اور تباہ کن ہو چکا۔ دوسری طرف مسلم ممالک میں جمہوریت ابھی تک ابتدائی منزلوں میں ہے۔ اکثر ملکوں میں تو بادشاہی اور آمرانہ نظام قائم ہے، جبکہ تقریباً ہر اسلامی ملک میں جہادی گروپ سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان، شام، غزہ اور ایران میں گراؤنڈ فورس نہیں کیا، بلکہ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے نشانے لگائے۔ مسلم دنیا جب تک تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی قدم نہیں جماتی، ان کی دولت، طاقت، حتیٰ کہ نیوکلیئر صلاحیت بھی انہیں دستے نگر ہی رکھے گی۔ ان کی آزادی، خود مختاری یا مکمل خوشحالی ہمیشہ کمپرومائز ہی رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلم دنیا کیا اس بار کوئی مثبت انگڑائی لے کر آزادی، جمہوریت اور خوشحالی کی طرف بڑھے گی یا نہیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔